بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ عزیز طلباء، آج حصہ جیم ہجرت حبشہ اولا و ثانیہ حاصلات تعلم، اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں اور ہجرت حبشہ سے آگاہ ہو سکیں اور عملی زندگی میں ان سے سبق حاصل کر سکیں، ہجرت کا مفہوم اور ہجرت حبشہ کے بارے میں جان سکیں۔ ابتدائی سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی مشکلات کے متعلق آگاہ ہو سکیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نجاشی کے دربار میں تقریر کے اہم نکات سے واقف ہو سکیں۔ آج اس سبق کی تکمیل کے بعد ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ مذکورہ واقعات کو ترتیب کے لحاظ سے اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں، مشکلات پر صبر کی عادت کو اپنا سکیں۔ عزیز طلباء، اب ہم پڑھتے ہیں ہجرت کا مفہوم۔ ہجرت کا لفظی مطلب ہے چھوڑنا، ترک کرنا۔ کوئی شخص اپنے وطن میں دینی شعائر آزادانہ طور پہ ادا نہ کر سکتا ہو تو وہ اپنا ملک چھوڑ کر ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں اسے دین اسلام پر چلنے کی آزادی حاصل ہو، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام سے جب دین حق دن بدن پھیلنے لگا اور اسلام کو تقویت ملنے لگی تو قریش کی مخالفت مزید بڑھ گئی۔ وہ راہ اسلام میں رکاوٹیں ڈالتے، یہاں تک کہ جو صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کرتے، انہیں بھی ساتھ سخت تکلیفیں دیتے۔ کفار کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے مسلمانوں کو ان تکالیف سے بچانے کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ حبشہ ایک مسیح ملک تھا، یہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، اس کا اصل نام اسحمہ تھا۔ وہ انتہائی رحم دل، عادل اور نیک تھا۔ اسلام کی یہ پہلی ہجرت نبوت کے 5ویں سال ہوئی۔ اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی بیٹی تھیں۔ عزیز طلباء، آج کی اہم معلومات بھی لیتے چلیے کہ حبشہ موجودہ ایتھوپیا براعظم افریقہ کا ملک ہے۔ عزیز طلباء، آئیے اب ہم پڑھیں گے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت۔ مسلمان حبشہ میں امن و سکون سے رہ رہے تھے کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ کے حالات درست ہو گئے ہیں اور قریش کے سربراہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے مسلمان حبشہ سے واپس آ گئے، لیکن وہاں جا کے معلوم ہوا کہ خبر جھوٹی تھی۔ جب کفار مکہ کی اذیت رسانی حد سے بڑھنے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 7ویں سال مسلمانوں کو دوبارہ ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی۔ کفار کی رکاوٹوں کے باوجود اس مرتبہ 83 مرد اور 19 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں اطمینان و سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ کفار مکہ کو یہ برداشت نہ ہوا، چنانچہ انہوں نے نجاشی کے پاس اپنے افراد عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص تحائف دے کے بھیجے، جنہوں نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے یہاں آ گئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلا کر پوچھا کہ تمہارا کون سا دین ہے جس کے باعث تم نے آبائی مذہب کو چھوڑ دیا؟ مسلمانوں کی طرف سے اس کا جواب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مختصر تقریر میں یوں دیا۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال، درست جواب کا انتخاب کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، ممکنہ 4 جوابات میں سے ایک درست جواب ہے، آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی نبوت کے پہلے سال، نبوت کے دوسرے سال، نبوت کے تیسرے سال یا نبوت کے 5ویں سال؟ جی، اس کا درست جواب ہے نبوت کے 5ویں سال۔ عزیز طلباء، آئیے اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ میرے پیارے بچوں، آپ نے ان سوالوں کے
مختصر جواب تحریر کرنے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ عزیز طلباء، آپ نے ان سوالوں کا تفصیل کے ساتھ جواب تحریر کرنا ہے۔ سرگرمیاں برائے طلباء ہجرت حبشہ کے واقعات کہانی کی صورت میں ایک دوسرے کو سنائیں۔ برائے اساتذہ کرام، اساتذہ کو چاہیے کہ طلباء کو مشکلات میں صبر کرنے کی عادت اپنانے پر ابھاریں۔ طلباء کو اس سبق سے حاصل ہونے والے اہم نکات لکھوائیں اور یاد کرنے اور عمل کرنے کی ترغیب دیں۔